جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر پریس کلب، جناب سیکرٹری جنرل، جتنے ہمارے جرنلسٹ دوست بھائی اور اس باڈی کے جتنے عہدیداران یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس عزت افزائی پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں میٹ دا پریس آپ کا ایک بڑا افیکٹو اور ایک بڑا پریسٹیجیس، میں اس کو ایک بطور کارکن کے آبزرو کرتا رہا ہوں۔ لاہور پریس کلب کے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر اپنی سیاست کی ابتدا سے لے کے آج کے دن تک لاہور پریس کلب کو ایک بڑے مؤثر ادارے کے طور پہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور آپ کا یہ جو میٹ دی پریس پروگرام ہے، اس کی بھی میں ہمیشہ سے تعریف کرتا رہا ہوں، اس کی افادیت کی، اور اس کے جب بھی آپ اپنے کسی مہمان کو مدعو کرتے ہیں تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ آپ جو ساتھی ہیں پریس کے، اس کے اندر آپ بڑی سیر حاصل بات کرتے ہیں جو عوام الناس کے لیے ایک پبلک اوپینین کریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے بڑا مؤثر ذریعہ رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے مرحوم اخلاق باجوہ کی بات کی، میں آنیسٹلی اسپیکنگ جب وہ بیمار ہوئے اور جب وہ مجھے ملے، مجھے ان کی آنکھوں میں جو اٹھتا سوال تھا، بطور ایک دوست کے، بطور ایک بھائی کے، میری ان کی رفاقت بڑی پرانی تھی۔ ہم بے بس لوگ ہیں، اس بیماری کا مقابلہ جیسے آپ نے درست کہا، تمام وسائل، تمام علاج کی سہولتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس بیماری سے لڑ نہ سکے، یہ معیشت عزدی ہے، یہ حکم الہی ہے، اور جو وقت جیسے لکھا ہے وہ ہمارے بھائی تھے، ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے جو کر سکیں گے۔ جہاں تک صحافی برادری کے، آپ پریس کے ساتھ منسلک دوستوں کے اسمبلی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک رکن اسمبلی کا وہ گھر ہے، اسی طرح جو دوست پریس گیلری سے منسلک ہیں یہ اس کا بھی گھر ہے۔ جس طرح میں نے اپنی ایک ذمہ داری وہاں پر ادا کرنی ہے، اسی طرح سے یہ ذمہ داری جو پریس سے منسلک دوست ہیں انہوں نے بھی ادا کرنی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے یہ تحفظ اور یہ احساس لوں کہ یہ میرا گھر ہے، اور میں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، جو پریس سے منسلک ہیں، ان کو اس احساس سے ڈائیورس رکھوں، تو پھر اس کے اندر کبھی نکھار نہیں آئے گا، کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ میری یہ خواہش تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ بھی کل کے دن میں ہی جس طرح کی اسمبلی بلڈنگ ہے، اور جو اس اسمبلی بلڈنگ کا لامحالہ اس میں کوئی پرتعیش ہونے کی بات نہیں ہے، کسی بڑی شاہانہ کنسٹرکشن کی بات نہیں ہے، کسی بڑے دبیز پردوں قالینوں کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عوام کا گھر ہے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے، یہ ہاؤس آف ڈیموکریسی ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے گھر ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک مروجہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ پارلیمان کی یا اسمبلیز کی بلڈنگز بناتے ہیں تو ان کی ایک بڑی اوور آرچنگ آپ اس کو ڈیزائن بڑا اچھا کرتے ہیں، آپ اس کو یہ ایک احساس دلاتے ہیں کہ یہ عوام کا گھر ہے، عوام کے نمائندگان کا گھر ہے، اور اس کی جو ایک سپیکنگ لینگویج، اسٹرکچر کی بھی سپیکنگ لینگویج ہوگی جس کے اندر سے عوام کی حاکمیت جھلکتی نظر آنی چاہیے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میں اسمبلی کے کبھی بھی بطور ایک رکن کے، بطور اپوزیشن ممبر کے، بطور گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز کے ممبر کے، کیبنٹ کے ممبر کی حیثیت سے میں جتنی بار بھی اسمبلی کی سیڑھیوں کی طرف گیا، میں نے اپنے ان کیمرہ مین بھائیوں کو تڑپتی سخت گرمی میں، جس وقت آپ پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے، 45 ڈگری سینٹی گریڈ میں، بھاری بھاری کیمرے اٹھائے، ان کے سٹینڈز اٹھائے، وہ بیگز اپنے گلے میں ڈالے، پسینے میں شرابور، وہ ہمارے جرنلسٹ رپورٹر ساتھی مائک ہاتھ میں پکڑے، اس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ شاید ان ورکنگ کنڈیشنز میں کام کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو میں آپ کے اس کام کرنے کے جذبے کو بہت سراہتا ہوں۔
تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے چیف منسٹر پنجاب نے یہ چیز ریئلائز کی، اور انہوں نے جب ہم نے انہیں میڈیا ہال پرپوز کیا تو اسٹیٹ آف دی آرٹ جس طرح کی اسمبلی بلڈنگ ہے اسی ایمبیانس میں آپ کے پریس گیلری کے صدر کا دفتر، آپ کے پریس کے دوستوں کی وہاں پر ہر وہ سہولت جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اس میڈیا ہال کے اندر ہوگی، اور انشاءاللہ یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر ہوگی۔ آپ کی اچھی ورکنگ کنڈیشنز ہوں گی، جو پریس گیلری میں ہمارے ساتھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ ایک بڑی اچھی ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر اپنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ابھی جب آپ کے پاس آیا تو بیفور وی اسٹارٹ وتھ سم پولیٹیکل کو بات ہم کریں تو میں نے ابھی آپ کے پریزیڈنٹ پریس کلب کے ساتھ، اور یہ ان کی بڑی اچھی رائے ہے، یہ میں نے ان کو دیکھا ہے ایک عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے ہماری آپس میں ایک اچھی تعلق داری ہے۔ آپ کے سیکرٹری جنرل بھی بڑے پڑھے لکھے، بڑے سنجیدہ کن مشق صحافی ہیں، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ اپنا کردار ادا کریں۔ دنیا کے اندر جرنلزم ایک ایسا شعبہ ہے، صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کی بڑی تکریم ہے، اور پاکستان میں بھی لامحالہ اس کی بڑی تکریم ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اور اس کو ایک اسٹیٹیوٹری بیکنگ پرووائڈ کریں فار دا ویلفیئر آف دا جرنلسٹ۔ یہ جو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، میں بات کرتا جاؤں تو لمبی بات ہے، جب کہیں خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے، کہیں پر لاشیں گر رہی ہوتی ہیں، تڑپتی لاشیں، لگتا ہے کہ رقص بسمل ہو رہا ہے، اگر وہاں پر بھی کوئی شخص مائک اور کیمرہ لے کر پہنچ کے اسے کور کر رہا ہو تو یہ کوئی کم حوصلے کی بات نہیں ہے۔ برستی گولیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، موسم کی سختی گرمی کا تو ذکر کرنا ایک معمولی بات ہوگی، جہاں پر دہشت راج کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر انارکی ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر گراؤ جلاؤ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ساتھی ہمارے جو پریس کے ساتھ منسلک ہیں، میں نے آئی ہیو سین ایٹ مینی اوکیزنس کہ آگ لگی ہے لیکن وہ بچہ کیمرہ پکڑ کر بھاگتا ہوا اس کے سامنے کھڑا رپورٹ کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ تو جب آپ اس کو ایک اسٹیٹیوٹری فورس بنا دیں گے، یعنی اسٹیٹیوٹری کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک قانون کے ساتھ اس کی بیکنگ کر دیں گے فار ویلفیئر، فار کنڈکٹ، فار ڈفرینٹ، اس میں آپ کی چیزیں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کی بار کاؤنسلز ہیں، جس طرح آپ کے اور ادارے ہیں، تو اس کے ساتھ بہت سی بہتری آ جائے گی۔ تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، آپ کرنا چاہیں تو اسمبلی کا فلور آپ کے لیے حاضر ہے۔ آئی ایشور یو دیٹ کہ حکومت پنجاب بھی اس میں آپ کی پوری معاونت کرے گی، اور اسمبلی کے فلور سے آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں آئے گی۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹلی میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ پریس کلب میرے اپنے گھر جیسا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہوئے اس کی کینٹین میں کھانا کھانے آتے رہے ہیں، جب خود کبھی کسی تکلیف میں آئے ہیں، یہاں سے اس تکلیف سے بچنے کے لیے ایک سائبان ڈھونڈتے رہے ہیں تو اسی پریس کلب میں ڈھونڈتے رہے ہیں۔ کبھی کسی مشکل وقت میں آپ جیسے کسی صحافی بھائی کی مدد لے کر کہانی چھاپ کر، تب صرف پرنٹ ہوتی تھی جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی یہ ایک ایسی عمارت ہے، ایک ایسا گھر ہے جس سے ایک امید وابستہ ہوتی ہے، اور امید ہر جگہ سے وابستہ نہیں ہو سکتی، تو جس جگہ سے امید وابستہ ہو ہمیشہ اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ پریس کی باڈی اور آپ سب مل کر اس کو مزید تقویت دیں اور اس کے احترام میں کمی نہ آنے دیں۔ دیکھ خیر صاحب، میری آپ کے ساتھ یہ بار بات ہو چکی ہے، اور میں بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے مختلف سوالات کے جواب میں کم از کم 6 ماہ سے، اس الیکشن کے فوراً بعد سے، اور مجھے یاد ہے کہ یہ پہلی بار میں نے غالباً مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں یہ مدعا اٹھایا۔ میرا صرف ایک سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ کبھی تو یہ ترامیم کسی ایک شخص کو، فرد واحد کو اختیار دینے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو
کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے ایوان کو رخصت کر سکتا ہے، یعنی 58(2)B۔ وہ ترمیم بھی اسی کے اندر ہوئی، یعنی اس کے اندر آپ ایک اختیار کبھی کسی ایک فرد واحد کو دیں، اور دیں کس کے خلاف؟ اسمبلیز کے خلاف، پارلیمان کے خلاف آپ وہ اختیار دیں، مقننہ کے خلاف اختیار دیں۔ اور پھر جب جج صاحبان ایک اختیار اپنے پاس لیں، وہ اختیار کیسے لیں؟ اسی 58(2)B کو میں تو سمجھتا ہوں ابھی اس میں بہت تشنگی ہے۔ 184(3) کے اندر آپ نے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا۔ تصور تو کریں نا یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا میں یہ بات کروں تو یہ کنٹیمپچوس ہے؟ میرا سوال ہے، کیا 184(3) میں ایک شخص جو پوری میجورٹی لے کر بیٹھا ہے اور مروجہ قانون اصول یہ ہو کہ، اور وہی جج صاحب خود یہ پہلے طے کر چکے ہوں لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایک ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے، کہ اگر کسی کو 62, 63 کی سزا دینی ہے تو وہ 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹس کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن، یعنی جہاں شہادت قلم بند ہو سکتی ہو، بھلے سے وہ کوئی اینٹی کرپشن کی کورٹ ہو، ثابت کرے کہ یہ بات کی تھی، اس نے کرپشن کی ہے، شہادت موجود ہے، اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہے، اس نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہے، اور وہ شہادت قلم بند کرنے کے بعد وہ جزا سزا ہو تو پھر آپ یہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹ تھی، اور کس کے کیس میں تھی آپ سب جانتے ہوں، رانا آفتاب جو ہمارے پیپلز پارٹی کے پہلے ڈپٹی پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے فیصل آباد کے، اور پھر اب وہ آج کل بھی تحریک انصاف سے منسلک ہیں، اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے کیس میں یہ ججمنٹ دی انہوں نے۔ لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودھری اس کو دیکھے گا، چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو، 184(3) میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیج دو۔ یعنی جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمان کے خلاف لینا۔ تو میرا سوال ان پارلیمنٹ کے ممبر سے یہ تھا کہ یا آپ لوگ آئین نہیں پڑھے ہوئے، یا آپ کا اس گرین بک سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، یا آپ نے یہ خود اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی ڈیبیٹس پڑھ لیں، کس کے سامنے یہ مطمع نظر تھا کہ 184(3) میں حکومتوں کو گھر بھیجا جائے گا؟ اور یہ 62-63 جنرل ضیاء الحق صاحب نے ڈالی ہے بھائی صاحب، آئین میں یہ نہیں تھی۔ 1973 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے تک ہم یہ بات کرتے رہیں گے۔ اب ججز نے کیا کیا؟ ججز نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ اختیار کہ جج کون ہوگا یہ خود ہی جج فیصلہ کریں گے، کوئی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار کہ جج کون نہیں رہے گا یہ بھی فیصلہ جج خود ہی کریں گے۔ اگر اس 26ویں آئینی ترمیم کے کسی ایک نکتے پر کوئی شخص معترض ہے تو ذرا بتائے کہ کیا بات ہے۔ اگر ججز لگانے کا اختیار، ویسٹ میں آپ چلے جائیں، پہلے آپ دیکھ لیں وہ جو ڈیموکریسیز، وہ جو جوڈیشریز آن سرٹن پرنسپلز اپنی دنیا سے تعریف کروا رہی ہیں، کیا اس اپوائنٹمنٹ میں کانگریشنل کمیٹیز کا، ان ریموول آف ججز میں کانگریشنل کمیٹیز کا، کامنز کی کمیٹیز کا، لیجسلیٹو کمیٹیز کا کوئی رول نہیں ہوتا؟ انکویزیٹوریل رول ہوتا ہے، پوچھ گچھ کرتے ہیں سامنے کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیسے تھا یہ۔ آپ جب کوئی اپنے لیے پرنسپل لیٹ ڈاؤن کریں تو وہاں کی مثال اٹھا کر لگا کر اس کو آپ ایک بڑا ایک زبردست پرنسپل کے طور پر اس کو لا کے آپ اسے پوسٹ کر دیں، لیکن جب اس طرح کی بات پہ ان پرنسپلز کو اپلائی کرنا ہو تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جو بات کرے گا وہ کنٹیمپٹ کرے گا۔ نو سر، دس از ناٹ لائک دس۔ یہ ایک درست سمت میں اٹھایا گیا قدم، ایک قدم ہے، ایک قدم۔ شاید ان کو کچھ اور چلنا پڑے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اراکین پارلیمنٹ صرف ایک بنیادی بات کو سمجھیں کہ اگر آپ یہ جگہ چھوڑتے چلے جائیں گے پھر شکوہ نہ کریں کسی سے۔ یہ ارکان پارلیمنٹ سوچیں نا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز کا جو کردار تھا، جب آپ نے اس کو ڈس فنکشنل کیا، غیر مؤثر کیا، اس کی افادیت کم ہوئی تو یہ نیب جیسے بیہودہ ادارے بن گئے، اور کیا ہوا؟ ملک کا ستیہ ناش کر کے بٹھا دیا۔ آئین کے اندر جو یہ چیزیں تھیں، جو 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑی
ایک مفصل ڈاکومنٹ تھی، ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھی، لوگوں نے اپنی ضرورت کے تابع، ابھی دیکھیں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سگنیٹری صرف اے یا بی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے، صرف مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، اس میں تو کئی لوگ شامل تھے، اور اس میں اگر آج تحریک انصاف والوں کی کوئی سیاسی سوچ بدل گئی تب شاید یہ تھی، لیکن اپنے مفاد کے تحت کوئی اور سوچ بدلے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہے کوئی کیسے کرے، لیکن اصول ایک ہی ہے، نو بڈی کین بی جج آف دیئر اون کاز. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے پہلے بڑے سنجیدہ لوگ جن کی لکھی کتابیں پڑھ کر اکثریت ان جج صاحبان کی آج اپنے فیصلے کرتی ہیں، سب سے پہلے مجھے اس طرف توجہ دلائی آج سے 6-7 سال قبل جسٹس فضل کریم صاحب نے. ان کی کتاب زندہ جاوید کتاب آج بھی، دا چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، وہ کتاب آج بھی منہ چڑھا چڑھا کر سوال پوچھتی ہے. مجھے انہوں نے کہا اس کی 300 کاپیاں کرا اور یہ جا کر ہر قومی اسمبلی کے رکن کو دیا کہ اس کو پڑھ لیں، شاید ان کے پاس وقت نہیں. میں تو سمپل ایک بات خواجہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے آئین کے اس کے اندر، تو یہ بنیادی سوال کو طے کرتی ہے. اگر تو آپ یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ میں بطور پارلیمنٹ کیوں بطور اسمبلی کے میرے کنڈکٹ کو الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتا ہے، وائی؟ کل کو یہ ایگزیکٹو کہہ دے جس بنیادی ڈھانچے کی تشریح وہ کر رہے ہیں جج صاحبان اس فیصلے میں، بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں، کل کو یہ کہہ دے، ایگزیکٹو کہہ دے کہ ہم پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہیں، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے آپ کو طے کر لیں گے، پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک بندہ اٹھائیں گی اور اس کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنا کے بٹھا دیں گی، دیر از نو رول آف دا پارلیمنٹ، اس کو بیچ میں سے نکال کے پھینک دیں. کیسے ہوگا؟ یہ کوئی موکری ہے؟ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اگر اس میں کوئی کمی ہے مجھے نہیں پتا، یہ پریروگیٹو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ہے، بلاول بھٹو صاحب کا ہے، پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ان کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، قومی اسمبلی میں بیٹھے اراکین کا ہے. یہ وہ اس کے اوپر اپنی برین سٹارمنگ کریں، ارکریزی کریں، دیکھیں، غور کریں اور اس کو واپس اپنے اصل اس بنیادی ڈھانچے میں لائیں جس میں ہونا چاہیے. میں تو یہ بار بار کہتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا کیا یہ بات کی. میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ. اس معاشرے کو آپ نہ تلوار کے زور سے بنا سکتے ہیں، نہ آج سٹیٹ کسی انیکسیشن کی بنیاد پر بن سکتی ہے، نہ آج سوسائٹی ادر دین کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کے سوسائٹی بھی ترتیب نہیں پاتی، سوسائٹی بھی نہیں آپ بنا سکتے. میرا یہ کہنا ہے کہ جو معاشرے الفاظ پر ترتیب دیے جاتے ہیں اس میں ڈائلاگ کے بغیر اور رستہ نہیں ہوتا. اگر آپ ایک فریق میں ہوں اور ایک فریق میرے مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم لڑائی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان سٹیٹ کو ہوگا، اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوگا، سٹیزن کو ہوگا. اس کا نقصان جو ہے اب مجموعی طور پر کبھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام رہتا ہے. یو کیپ آن فائٹنگ ٹو برنگ ان دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ دیکھیں، میں نہیں کچھ کہہ رہا، میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ افراد کا، میں کیونکہ ایک بائی پارٹیشن پوزیشن پر مجھے چاہے میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے منسلک تھا لیکن اسپیکر کے عہدے کا میں نے حلف اٹھا لیا، یہ آئینی عہدہ ہو گیا. اب میرے پر کچھ حدود و قیود ہیں، میں ایک خاص حد سے اس حلف کو اٹھانے کے بعد آگے نہیں جا سکتا. مجھے ایک بیلنس مینٹین کرنا ہے، درمیان کی بات کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا کردار یہ ہو، آپ نے ابھی خود شہادت دی کہ میں اگر چیئر پہ بیٹھتا ہوں تو میں اپوزیشن کو موقع دیتا ہوں کہ آپ بات کریں. یہ ایک ایونٹ ہے نا، اور یہ اس کا کانسیکوینس ہے کہ آپ نے مجھے اس بات کی نشاندہی کی. اب ایونٹ کیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پی سے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایک جتھا لے کر آئیں گے جو مسلح ہوگا، جس کے ساتھ کرینز ہوں گی، جس کے ساتھ آرمڈ ملیشیا ہوگی، جس کے ساتھ آپ کی پولیس کے کنٹنجنٹ ہوں گے جو صرف اس مقصد کے ساتھ آپ کے چل رہے ہوں گے
کہ وہ فورسفلی جو اگلے لا انفورسرز ہیں ان کے بیریئرز کو اٹھائیں گے. وہاں پر ایریل فائرنگز ہوں گی, وہاں پر لوگوں کا لائف لاس ہوگا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا. پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ کیا, علی امین بھی یہ کر رہے ہیں. کیا تماشا ہے؟ یہ قرون وسطیٰ کا دور ہے. یہ جتھا بندی, یہ لشکر کشی دارالخلافے پر ہر اب تیسرے روز, یہ کیا سٹیٹ ہے؟ میرا ڈائلاگ آج کیا ہے؟ میں سٹیٹ سے کہہ رہا ہوں اپنی رٹ انفورس کرو. اگر آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ جنگل بن جائے گا. انفورس دیٹ رٹ. یہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ اپنی اس حکومت کے اندر, یہ احتجاج نہیں ہے, یہ وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے جو میری لائف کو ڈسرپٹ کر دے. یہ کیسا پیسفل پروٹیسٹ ہے؟ جب نتیجے میں آگ لگتی ہے, نتیجے میں بسز توڑ دی جاتی ہیں, نتیجے میں میٹرو سٹیشنز کو جلا دیا جاتا ہے, نتیجے میں عسکری بینک کو آگ لگ جاتی ہے, نتیجے میں 29 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن حملہ ہو جاتا ہے, اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں یہ میری سیاست ہے. سر, میں اگر آج کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ان ذمہ داران سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ جج ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. میں ایز اے سٹیزن بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرا گناہ تو میرے ہاتھوں پہ ڈالو یار. کس چیز کی سزا ہے؟ میرا بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا کہ باہر انتشاری پھر رہے. میرا خواتین بیٹیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کہ جاب پر کیسے جائیں, باہر انتشاری پھر رہے. 6 دن پوری پبلک لائف ڈسرپٹ کر کے برباد. واٹ از دس؟ از دس اے پولیٹیکل پارٹی؟ حد ہوتی ہے. اور آپ جب بات کرتے, آپ کیوں بات نہیں کرتے طالبان کے ساتھ؟ باریش ہیں, پابند صوم و صلات ہیں, کس لیے بات نہیں کرتے ان سے؟ آپ ان سے بات کریں گے. میں جس جماعت کا کردار انتشار کا ہوگا, میں ڈائلاگ کا حامی ہوں. آئیں غلطی مانیں, اگر میری غلطی ہے میں مانتا ہوں, تیار ہوں. میں نے یہ غلطی ماننی ہے کہ میں نے کہاں پر غلط کیا. اگر کسی وقت پر میری جماعت نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی, غلط کی, میرے میں جرت ہے, میں کہہ رہا ہوں. کیوں کیا؟ کب؟ کون تھے مشاہیر جنہوں نے یہ مشورہ دیا؟ کہاں ہیں آج تاریخ کے صفحوں پر وہ لوگ؟ شارٹ لیفٹ. یہ عقل کے اندھے, ان کو نظر نہیں آ رہا یہ پولیٹکس نہیں ہے. یہ لوگ نہیں قبول کریں گے یہ باتیں. پبلک یہ چند لمحوں کی رومانس تا حیات کا پٹا نہیں ہے, پرپیچول لیز نہیں ہے. آپ نے یہ انتشار پھیلایا ہے, آپ اس کا ٹول پے کریں گے, کاسٹ. یہ پاکستان کے لوگ آپ سے اس کا ہدیہ وصول کریں گے, یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. 3 ستونوں پہ کھڑا ہے. بنیادی ڈھانچہ تو 3 ستون ہے. یہ بڑی پرانی بات ہے, کئی صدیوں سے اس کے اوپر بات ہو چکی. لوگوں نے, دنیا نے وہ قانون بنایا, اس پر عمل کیا, اس پر عمل کر کے اس کی ایک شکل بنا لی, اور وہ بطور ایک فاؤنڈیشن کے لوگوں کو مل گیا جس کو ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں. آئین بنانے کا حق اسی آئین نے مجھے دے دیا, یعنی پارلیمان کو. آئین کی تشریح کرنے کا حق عدالت کو دے دیا, اور ایگزیکٹو کو یہ حق دیا کہ وہ گورن کریں, حکومت کریں, اور جواب دے رہے پارلیمان کو. اب اس نے کئی شکلیں اختیار کیں. کئی جگہوں پر جوڈیشل ایکٹیوزم پہ جھگڑا پڑا, کئی جگہوں پر پارلیمنٹ کے اس کردار پر سوال اٹھے. دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ پارلیمان کچھ ایسا نہ کر دے جو آئین سے متصادم ہو, تو وہ تشریح عدالت کر دے. لیکن یہاں الٹی گنگا بھائی, یہاں پر ججز نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا. اور ایک مثال نہیں ہے اس کی, یہ پوری ایک لسٹ ہے. میں پھنسا ہوں بنیادی ڈھانچے کی ججمنٹ پر. میں یہ 63A پہ جو بندیال کورٹ نے فیصلہ دیا, میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. یہ جو قاسم سوری نے جیب سے خط لہرایا, عمران خان نے اس پہ ایڈوائس بھیجی, صدر علوی نے اس پہ اسمبلی توڑی, میں ان مباحث میں نہیں ہوں. یہ تو کرمنل ایکٹس تھے. میرا اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ زندگی بھر یہ شکوہ اور جھگڑا رہے گا. کرمنل ایکٹ کیا اعظم صاحب نے, جب اس ایک تشریح پر کہ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کیا ہوگی, سب ورڈ کیسے ہوتا ہے, یہ ہولی سسپینڈ کرنا پڑتا ہے, اس کو آئین کو معطل کرنا, سارا معطل کرنا. اگر سوری
صاحب بطور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس پریزائڈ کرتے ہوئے ایک فیکٹیشیس خط، ایک جعلی خط جس کا آتھر ان کا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھا، جو کسی صورت پر بھی کوئی مراسلہ نہیں تھا، جو کوئی کسی قسم کی اس کی ڈپلومیٹک اور جو کورٹ کے اندر جا کے دکھانے کی اور پھر اس کے پیچھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں غلط کام آپ ایک کرتے ہیں. ون انکانسٹیٹیوشنل تھنگ بریڈز مور انکانسٹیٹیوشنلٹی. ہم عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے. میں چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے سامنے آج میں فار دا فرسٹ ٹائم میرا ان سے بہت احترام کا رشتہ ہے، بہت زیادہ. آج میرے پہ بے شمار پریشرز ہیں کہ جو ان کے کیے کام ہے میں ان کو انڈو کر دوں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ. آئی کین جسٹیفائی اٹ. میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ سیاسی آدمی ہیں اور آپ ایک غیر سیاسی آدمی کے ساتھ مل کے بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایک غلطی آپ کے کھانے میں یہ پڑی ہے کہ آپ نے مسلم لیگ کو تقسیم کیا، وہ پہلا سیاسی جرم آپ کا. اور دوسرا سیاسی جرم آپ کرنے جا رہے ہیں، خدا را اسمبلی کو توڑیے گا مت. الیکشن نہیں ہوگا. یہ ایک غیر آئینی قدم پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے نتیجے میں بے شک آئین کی شک یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ توڑ سکتے ہیں، لیکن 3 ماہ بعد الیکشنز ہیں یار. آپ آج یہ توڑ دیں گے اور آپ صرف اس بے ایمانی کے لیے توڑیں گے کہ پنجاب کی حکومت آپ کے پاس آ جائے، وفاق میں حکومت پی ڈی ایم کی ختم ہو جائے، پنجاب میں کنٹرول آپ کے پاس ہو اور عمران خان کے نیفیریس ڈیزائن کو آپ پورا کریں. آپ ابیوز آف پروسیس آف کانسٹیٹیوشن کرنے جا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. اٹ ول فردر بریڈ انکانسٹیٹیوشنلٹی. اب تاریخ گواہ ہے جو ہم نے کہا وہ سچ ہوا. سپریم کورٹ نے حکم دیا، عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا کر لیں گے آپ؟ ہم آج بھی متنبع کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، دہائیاں دے کر تاکید کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کو ذاتی سیاسی جھگڑے سے باہر نکال لیں. اس لڑائی کو آپ مزید نہ بڑھائیں، روکیں بات کو، تسلیم کریں. اگر کوئی ایک شخص مجھے آج اس بات پر بتا دے، پورے پاکستان میں میرا یہ سوال ہے، بندہ غلط بات کر سکتا ہے، a person can lie but events and documents don't. کیا 14 اگست 2014 ایک واقعہ نہیں؟ کیا وہ دھرنا ایک واقعہ نہیں؟ تب کیا سیاسی احتجاج تھا؟ اگر چلے مانا آج کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشنز کے نتائج پر سوال ہے، ٹھیک. میں تو اپنی بات کروں گا نا جو میں نے مشاہدہ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ تب کیا تھا. تب 4 حلقوں کی بنیاد پر پورا ملک جامد کر دیا تھا. وہ جو 56 پوائنٹ دیے جسٹس تصدق کے اس بینچ نے، مجھے بتائیں اس میں کوئی ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ان کا وہ موقف، جس کی بنیاد پر 4 ماہ تک پورا ملک جامد کیے رکھا. اگر ایک دفعہ یہ شخص کر سکتا ہے تو بار بار کیوں نہیں کر سکتا؟ اب مجھے میرا صرف اتنا ماننا ہے، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ دس فرام اے پوزیشن آف پارٹی. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو پبلک ڈومین میں آپ کے سامنے. اور یہ سوال اٹھانے کا ہمارا حق ہے کہ آپ اگر پولیٹیکل پارٹیز کے طور پر، آج سوال کیا ہے؟ آج سوال واٹر سکیرسٹی کا ہے. کل کو آپ کے واٹر ٹیبلز کہاں پر ہیں؟ پنجاب وڈ بی فیسنگ واٹر شارٹیج. آج سوال کیا ہے؟ اسموک کا. آج سوال کیا ہے؟ پورے پاکستان کا میں آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. میرے گاؤں میں 70 سال سے جہاں روڑی پڑی تھی وہیں کوڑا پڑا ہے یار. آپ کس لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا دائرہ ہی نہیں بدل رہا. اس 22 کروڑ کا کیا ہے جو میرے جیسا ہے، جس نے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھنا ہے؟ آپ نے اپنی دائرہ سیاست کا یہاں رکھ لیا ہے کہ فوج کو گالی دو مقبول ہو جاؤ گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. Who will do for me؟ کون بنائے گا آ کر یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ موٹر ویز، یہ بجلی بنانے کے کارخانے، یہ کوڑا اٹھانے کا بندوبست، یہ 22 کروڑ لوگوں کی سسکتی زندگی کو کون سنبھالے گا جو اصل میں جمہوریت کے ثمرات ہیں؟ سر میرا تو سوال ہے. میں تو آپ کے سامنے، میں نے تو اپنی بات کی ابتدائی یہاں سے کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ نہ کرنا جرم ضعیفی ہے.
میں تو اس سے آگے کیا کہوں گا؟ میں تو یہ پہلے آپ کے سوال سے پہلے یہ کہہ چکا ہوں. میں نے یہ کہا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ درست سمت میں ایک قدم ہے. میں بڑا لاؤڈلی یہ کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ 62-63 بنیادی طور پہ ان فیصلوں کے لیے تھی نہیں. اگر آئین میں اس کی کوئی درست تشریح تھی وہ ثاقب صاحب نے پہلے کی تھی. اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن نے اس کا جواز پرووائڈ کیے رکھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر میرے پر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ میں نے مس یوز آف پبلک آفس کیا ہے، کہیں فائنینشیل کرپشن کی ہے، کچھ میں نے غلط کیا ہے، میں عوامی نمائندگی کے حق پر پورا نہیں اترتا، تو میرے خلاف ایک مقدمہ ہے. اس مقدمے میں شہادت قلم بند ہو گئی ہے، وہ اس نے جوڈیشل اسکروٹنی کے پروسیس سے گزر گئی ہے، اور میرے خلاف ایک کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کی ایک ججمنٹ آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر دین آئی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ. لیکن ایک ایسی عدالت جہاں پر شہادت قلم بند ہو ہی نہیں سکتی، جو فیکٹ چیک کر ہی نہیں سکتی، جس کے اوپر آج تک 70 سال سے یہ سارے جج یہ کہتے رہے کہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ رٹ جورسڈکشن میں طے نہیں کی جا سکتی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک نہیں تواتر کے ساتھ اسی اعلیٰ عدالت میں اور اسی سپریم عدالت میں بیٹھ کے 2 وزراء اعظم کی گردن کاٹ دیں، یہ کیا آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی بات؟ میرا یہ ماننا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ سپائن لیس پارلیمنٹس ایگزسٹ کریں گی تو آپ بالکل دیوار کے ساتھ آپ نے اپنا حق لینا ہے. یہ حق حاکمیت ہے، عوام کا حق ہے، آپ نے یہ لینا ہے. آپ کبھی کسی بات پر، کبھی ایک پہلو پر، کبھی دوسرے پہلو پر، میں مجموعی بات کر رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹ کے اس حق کی بات کر رہا ہوں. میں خود ایک کریشن آف ووٹ ہوں، میرا وجود ووٹ کے ساتھ قائم ہے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ پارلیمان کا حق انکروچ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بھی ہم ایک آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں ایک وسیع پیمانے پر ایک ریفارمز کی ہیں، جس کے لیے میں فرینکلی آئی ایم ویری گریٹفل ٹو چیف منسٹر پنجاب اینڈ دی اپوزیشن پارٹی بوتھ، دونوں کا. ان سب میں انہوں نے ہمیں جو چاہیے تھا دیا کہ آپ اس کو کریں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کورس اب ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کورس میں ہم نے آئین کا پڑھنا، رولز کا پڑھنا، لیجسلیٹو ڈرافٹنگ، سوال کا کرنا، ایڈجرنمنٹ موشنز کے پبلک کو بڑا مسئلہ ہے، اس پر کارروائی معطل کر دیں، اس کا طریقہ کار، کال اٹینشن نوٹسز، یعنی غرض کے تمام رولز کے وہ پارلیمنٹری ٹولز، ان سب کے اوپر، گورننس کے اوپر، پولیٹکس کے اوپر ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہم نے معاونت لمز یونیورسٹی سے بھی مانگی ہے، پنجاب یونیورسٹی سے بھی مانگی ہے، کامن ویلتھ کے پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے جو ہمارے رکن ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک میری سیکرٹری کامن ویلتھ کے ساتھ، سیکرٹری جنرل کے ساتھ ایک بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے کمپیریٹیو ان کی وہ بھی انپٹ ہمیں بھیج کے ہم اس کا ایک کورس ڈیزائن کر کے اس کو مینڈیٹری کر رہے ہیں فار ایوری ممبر ٹو اٹینڈ، اور اس کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے ایک گریڈ 16 کے افسر سے یہ کام لینا ہو کہ جا کر فلانے تحصیل آفس میں بیٹھ جا. اس کو تو 2 سال تک آپ اکیڈمی میں ٹریننگ دیں، اور جس شخص نے آئین بنانا ہے اس کو آئین بنانے یا پڑھنے کے متعلق باقاعدہ تعلیم نہ دی جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پرفارم کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تمام فریقین کو، اس میں ججز بھی ہیں، یہ ان کا ملک بھی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی ہے، یہ ان کا ملک ہے، اس میں سیاسی پارٹیز ہیں، اس میں میں اور آپ ہیں، صحافی ہیں. ہم سب کو مل کر بنیادی سوال طے کرنا چاہیے کہ کب تک مفادات کے تابع اصولوں کا قتل ہوتا رہے. جس دن ہم یہ سوال طے کر جاتے ہیں، اس کی ابتدا پارلیمان نے کر دی ہے اس ترمیم کے ساتھ، اچھا کیا، اور کھڑا ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے. یہ سلسلہ مجھے یقین ہے کہ آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرے. نہیں، میرا خیال ہے آپ نے جو تشریح زیر ناک کی ہے وہ بڑی مختصر کر دی ہے. تو اگر میں وہ جواب دینا شروع کروں جو بلاول صاحب نے پوری بات میں کہا تھا تو وہ بات کافی دور تک چلی جائے گی، اور میں شاید
وہ ابھی بات نہ کر سکوں. اور دوسری میری بات یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ بلاول صاحب اور شہباز صاحب کی ملاقات کا، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ میٹنگ میں اس میں پریوی نہیں ہوں ابھی، اور شاید وہ ترمیم کے متعلق تھی بھی نہیں. میں اس حد تک تو کہہ سکتا ہوں. دیکھیں، ہم نے آئین میں ترمیم کر کے یہ لکھا ہے، سوری آئین کہہ رہا ہوں، بات آئین کی ہوتی رہی تو میں وہیں سے جو رولز میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ جو یونینیمس قرارداد ہوگی وہ حکومت وقت کو جب ہم بھیجیں گے تو اس پر عمل کرنا 2 مہینے کے اندر، یا نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب ہاؤس میں لانا لازمی ہوگا.